اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں زندگی کے معاملات، آج جیسے ہم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے معاشرتی معاملات گزارنے کا، زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے، ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اے ایمان والو، لا یسخر، نہ مرد مردوں کا، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کی ذات کی وجہ سے اس کو تکلیف دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات ناپسند ہے۔ کسی کا مذاق اڑایا جائے، یہ گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ معاشرے کی بے شمار مثالیں ہیں، کسی کی ذات کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا، اس کی اولاد کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر جان کر اس کا مذاق اڑانا، اسلام نے، دین نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ رب العالمین خالق کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ کسی کو تانا دینا، یہ اللہ پاک کو بات ناپسند ہے۔ بطور مثال، کسی کی ماضی کی پچھلی زندگی کے عیبوں کی وجہ سے اس کو تانا دینا، ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو۔ بطور مثال، کوئی انسان شراب کا عادی تھا، جوے کا عادی تھا، فلاں فلاں اس میں برائیاں پائی جاتی تھیں، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، تو آپ اس کے پچھلے ماضی کے گناہوں کی وجہ سے اس کو کبھی بھی تانا نہ دیں، پچھلی زندگی کی وجہ سے اس کو کبھی بھی حقیر نہ جانیں۔ بعض دفعہ انسان کے اوپر تیروں اور تلواروں کے جو زخم ہوتے ہیں، جو نشان ہوتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں، تیروں کے زخم جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں۔ آپ جس بھائی کو تانا دے رہے ہیں، اس کے دل کے اوپر جو نشان بنتا ہے، یعنی اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے، وہ ساری زندگی اس کی تکلیف کو آپ مٹا نہیں سکتے۔ اس لیے کسی کو تانا نہ دیں، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے، برے ناموں سے مت پکاریں۔ کسی کا الٹا نام لینا، بگاڑ کر نام لینا، یہ گناہ ہے۔ بطور مثال، کسی کا نام ہے عبد الرحمن، کسی کا نام ہے عبداللہ، یہ کتنے خوبصورت نام ہیں۔ آج معاشرے کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی کا نام پکارنا ہے تو الٹا نام ہی پکارنا ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کا الٹا نام لو تو اس کو 20 درے مارے جائیں سزا کے طور پر، کہ آپ اس کا کیوں الٹا نام لے رہے ہو۔ پتہ چلا کہ کسی کا نام الٹا نہیں پکارنا چاہیے، سیدھا نام لے کر اس کا نام ہی پکارا جائے۔ رب العالمین خالق کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو، برے گمانوں سے بچ جاؤ۔ کسی کے متعلق برا گمان رکھنا اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ بدگمانی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کسی مقام پر ہم بیٹھ جائیں، کبھی فلاں کے متعلق بدگمانی،
کبھی کسی کے متعلق بدگمانی انسان کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ جب انسان کسی کے متعلق بدگمانی سوچتا ہے تو فوراً زبان پر غیبت بھی آ جاتی ہے۔ بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے، لوگوں کے متعلق ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ رب العالمین خالق کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کی جاسوسی سے بچ جاؤ، کسی کے عیبوں کو نہ تلاش کرو۔ جو انسان کسی کی جاسوسی کرتا ہے، جاسوسی کیا ہے؟ بطور مثال ہم نے یہاں سے کسی کی بات سن لی، دو بھائی بات کر رہے تھے، ہم نے کان لگا کر کسی کی بات کو سن لیا تو آگے اس کو شیئر کر دیا۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ جاسوسی یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آج ہم کسی کی غیبت سے بھی بچیں۔ جاسوسی بھی گناہ ہے۔ آج ہم کسی کے عیبوں کو جب تلاش کرتے ہیں، رب العالمین خالق کائنات جب ہم کسی کے گناہوں کو، کسی کے عیبوں کو ہم نظر انداز کریں گے، کسی کے عیبوں پر ہم پردہ ڈالیں گے، کسی کے عیب ہم چھپائیں گے، رب العالمین ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جب ہم کسی کے راز کو، کسی کے عیبوں کو ظاہر کریں گے تو رب العالمین ہمارے جو عیب ہیں، ہمارے جو راز ہیں، ان کو بھی ظاہر فرما دے گا۔ پتہ چلا کسی کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔